جی تو ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹی وی۔ دوستو، آج میں نے کسی کا انٹرویو نہیں لیا، آج میں باہر نہیں نکلا، کیونکہ میں آج جانتا ہوں کہ جو بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں، میری اس بات سے ہر ایک پاکستانی متفق ہوگا۔ دوستو، وہ بات ہے کہ پاکستان کا ایک طیارہ اسرائیل کی سرزمین پر لینڈ کرتا ہے اور اس کی اعلیٰ قیادت یہاں تک کہ صدر سے ملاقات کرتا ہے، اور اس کی تصدیق خود آج کی بریکنگ نیوز میں ان کے صدر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں، پاکستان کا وفد مجھے ملنے آیا تھا اور ان سے ہمارے اچھے مذاکرات رہے، ان سے ہماری اچھی بیٹھک رہی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان بنانے کا مقصد ہے کہ ایسی ریاست پاکستان جو ظلم کو سپورٹ نہیں کرے گا، ایسی ریاست ہم بنانے لگے، ایسی ریاست جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے گی، اور جو ریاستیں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی، پاکستان انہیں تسلیم نہیں کرے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری روئے ارض پر سوائے ایک ریاست اسرائیل کے اور کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے حقوق کو نہ صرف دباتی ہے بلکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتی ہے، اور تقریباً 25 سال کے اندر 2.5 لاکھ مسلمان اس ٹائم فلسطین کے اسرائیلیوں نے شہید کر دیے ہیں۔ دوستو، اس سرزمین پر پاکستانی ایک طیارہ لینڈ کیوں کرتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے۔ عالمی اقتصادی فورم میں بات چیت کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے ان سے 2 وفود نے ملاقات کی، جن میں امریکہ کے 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ اسرائیلی صدر کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوشائند تھی۔ آخر ایسی کیا وجہ بنتی ہے کہ آپ کو 57 اسلامی ممالک نظر نہیں آتے، آپ کو صرف اسرائیل نظر کیوں آتا ہے؟ اور میرا آپ سے بلکہ آپ سے نہیں بلکہ سیاسی جماعتوں سے اس وقت میرا کویشچن، ایک سوال ہے کہ اس وقت تحریک لبیک پاکستان کہاں ہے؟ اس وقت وہ دھرنے کہاں ہیں جو ناموس رسالت پر دیے جاتے تھے، جو ظلم کے خلاف دیے جاتے تھے، جہاں پہ عمران خان کی حکومت کو ایک ظالم حکومت قرار دے کر جناب دھرنے دیے جاتے تھے؟ آج وہ حکومت، وہ سیاسی پارٹی کہاں پہ ہے؟ مجھے دور دور تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ صبح سے بریکنگ نیوز سن کے میرے کان پک چکے ہیں کہ کہ اسرائیلی صدر نے یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستانی طیارہ لینڈ کیا ہے اسرائیل میں اور مذاکرات ہوئے ہیں۔ تو مجھے اب تک نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کی ایک پارٹی، ایک ایسی پارٹی جو اسلام کی ٹھیکیدار ہے اسپیشلی، وہ کہاں پہ ہے؟ تحریک لبیک پاکستان دور دور تک نظر نہیں آ رہی، شہادتیں موصول نہیں ہو رہی، عید کے چاند کی طرح غائب ہی ہو گئی ہے۔ اور یہاں پہ سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال کہ پی ڈی ایم کے رہنما، عظیم رہنما پی ڈی ایم کے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت کہاں پہ ہیں؟ کیونکہ جہاں تک مجھے اندازہ تھا، جہاں تک میں نے ان کی خبریں سنی تھیں، جہاں تک میں نے ان کے بیانات سنے تھے، وہ یہ تھے کہ عمران خان یہودی لابی، اور عنقریب پاکستان میں وہ تقریباً 4 سال پہلے کی ان کی ویڈیو ہے، جب عمران خان نیا اس حکومت میں آیا تھا تو کہتے تھے دیکھیں عمران خان آ چکا ہے اور یہودی جو ہے نا تسلیم کرنے کی اسرائیل کو اب باتیں شروع ہو چکی ہیں، لہٰذا اب آپ اس زوم میں نہ رہیں کہ اب عنقریب یہ ہوگا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ عمران خان ایک یہودی ہے اور یہودی لابی کے طور پر وہ کام کر رہا ہے۔ لیکن مجھے آج جب ان کے صدر کا یہ بیان ریلیز ہوا، جب سے مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب نظر بالکل نہیں آ رہے، پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری نہیں، تقریباً آلموسٹ پوری ورلڈ کی اس ٹائم جو اسلامک دنیا ہے وہ اس وقت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جناب کریں کچھ، نفی میں کوئی بیانات دیں، کچھ کہیں کہ حکومت نے غلط کیا، کیونکہ یہ میں آپ کو ایک سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ میرا گھر ہے، میرے گھر سے میری کسی سے دشمنی چل رہی ہے، اور میرے گھر سے کوئی شخص اس وقت تک اس کے گھر نہیں جائے گا، اس سے ملنے نہیں جائے گا جب تک میں نہیں کہوں گا۔ تو آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جب تک اس ملک کا وزیر اعظم ایک فلائٹ، ایک بندوں کو، ایک وفد کو اجازت نہیں دیتا، تو اس وقت تک کوئی بھی اسرائیلی وفد نہ پاکستان آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پاکستانی وفد اسرائیل میں جا سکتا ہے۔ تو اس میں میں کیا سمجھوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پوری کابینہ جو اس وقت بیٹھی ہے، تو کیا وہ بھی اس اقدام میں شامل ہے؟
آپ فلسطین کے ان لوگوں کا خون جو ضائع ہوا آپ کی اس اقدام کے اوپر، جو آپ کے اوپر امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ پاکستان ہماری واحد امید ہے، کیونکہ پاکستان نے اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ اس وقت تک آلموسٹ اسلامک دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر چکی ہے، پورے عرب جو ہیں وہ تسلیم کر چکے ہیں، لیکن پاکستان وہ واحد ان کا سہارا تھا۔ لیکن اب لگنے لگا ہے کہ جی ہاں، پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہو چکا ہے۔ تو قائد اعظم کے اس فرمان کی اس ٹائم بالکل توہین ہو چکی ہے۔ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے آئین و قانون کی توہین ہو چکی ہے، کہ جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ مسلمان ریاست پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کبھی بھی ظالم ریاست اسرائیل کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ لیکن وہ باتیں اب ماضی کی باتیں لگتی ہیں، کیونکہ معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اسرائیل خود تسلیم کرتا ہے اس وقت کہ جی ہاں، پاکستانی وفد ملنے کے لیے آیا تھا، اور ہاں، اس باتوں سے آلموسٹ یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ یہ ساری سازشیں عمران خان کے خلاف جو وہ کہتے تھے بالکل حقیقت ہیں، بالکل اس میں ایک کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بالکل دو ٹوک بات ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے کہ امریکہ نے ان کے خلاف جو ہے نا سازش کی ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کا پٹھو ہے، امریکہ نے واقعی ان کے خلاف سازش کی ہے۔ یہ بات ہر پاکستانی کو تسلیم کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے وہ سچویشن ایک ایسی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور اس وقت اسرائیل جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت اسرائیل جانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ IMF ان کے ساتھ معاہدات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ہستی بستی حکومت کو انہوں نے، عمران خان کی حکومت، جو شاید آخری سال میں کچھ اقدامات اچھے کرتی، اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتی، تاریخی ریکارڈ جو ہے نا قرضے واپس کیے گئے ہیں اس عمران خان کی حکومت میں، 74 سالہ تاریخ میں نہیں دیے گئے ایسے قرضے جو عمران خان کی حکومتیں دیں، لیکن یہاں پر امریکہ کی سازش کے خلاف جو عمران خان آج کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، امریکہ کی سازش ہوئی اور اس امپورٹڈ حکومت کو اس وقت بٹھایا گیا ہے، جو کہ اس وقت قرضے لینے کے لیے ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہو چکا ہے، سارا خزانہ لوٹ کے کھا چکے ہیں یہ شخص، اور پھر بھی پاکستان کے، اور کہتے ہیں کہ ہمیں 22 کروڑ عوام نے منتخب کر کے ایوانوں میں بٹھا۔ سر جی 22 کروڑ عوام اگر آپ کو ایوانوں میں بٹھاتی تو اس وقت آپ کے ساتھ اپوزیشن، بھاری اپوزیشن موجود ہوتی نہیں ہے، بھاری اپوزیشن آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے، جس کا سیدھا سا مقصد یہ ہے کہ آپ کی حکومت بیجا اور خود غرضی کے فیصلے کر رہی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے مفاد میں، یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت اپنے مفاد کو سوچ رہے ہیں۔ ان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آئیں اور آ کے امریکہ کے پٹھو بن کر یہ یہاں پہ الیکشن اصلاحات کریں تاکہ عمران خان دوبارہ نہ آئے، اور ان کا جو مین سٹریم جو بات تھی وہ یہ تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے، نیب کو ختم کرنے کے بعد یہ EVM مشین کو ختم کرنا چاہتے تھے، کر دیا انہوں نے، اس کے علاوہ یہ اوورسیز پاکستانی کے ووٹ جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتے تھے، کر دیے، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور یہ کیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ پاکستان کا کیا ہوتا ہے۔ بس آپ کو اس ٹائم یہ چیز میں ضرور باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ ایک انتہائی نازک دور ہے، اور ان کی حکومت جب تک یہ امپورٹڈ حکومت رہتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا گڑبڑی والا فیصلہ آ جائے جو شاید پاکستان نے اپنی تاریخ میں کبھی نہ سوچا ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت ایک اندھی گھاٹی کے دوراہے پہ آیا ہوا ہے، اور نہیں پتہ کہ پاکستان اس میں گرتا ہے یا اس کو بچانے والا کوئی ہاتھ اب بھی موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ لوگ اس ٹائم پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے در پہ ہو چکے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔